نزدیک بھی اس سے مراد نکاح متعہ ہی ہے. تو کم از کم جمہور کے نزدیک اس اصطلاح کے متعلق قرآن سے تو ثابت ہو گیا نا. بسم اللہ کریں. ٹائم پورا ہو گیا جی. اب جواب دیں کیسر بھائی. جمہور کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کون سے جمہور ہیں؟ بغیر ان کا نام لیے کیسے واضح کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے علماء اہل سنت تو یہ بیان کرتے ہیں، تفسیر قرطبی سے لے کے تفسیر جلالین کے تمام حاشیے تک، حتیٰ کہ امام ابو بکر الجساس الرازی احکام القرآن کے اندر تمام مفسرین فرما رہے ہیں کہ صرف ایک فرقہ ضالہ شیعہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ متع ہوگا، باقی تمام کے تمام فرماتے ہیں کہ یہ نکاح اور قرآن کا سیاق یہ ہے. جی کیسر بھائی، آپ یوں کریں کہ قرآن کی آیت پیش کریں. آپ نے تو کہہ دیا کہ سابق آیت جو ہے وہ دلیل ہے نسخ پر، اس کا تو جواب دے دیا شیخ صاحب نالاری نے کہ ہمیشہ نسخ بعد میں آتا ہے، پہلے نہیں آتا ہے. لیکن استمتاع کا ابھی نسخ کی بات ہی نہیں ہوئی ہے، تو نسخ کی میں نے بات کب کی ہے؟ نہیں جی الایاری صاحب کہتے ہیں کہ استمتاع سے مراد نکاح متعہ ہے. آپ نے بھی کہا کہ میں مان لیتا ہوں کہ جو نکاح ہے وہ نکاح نہیں ہے لیکن متعہ ہے، لیکن بعض میں کچھ آپ روایات اقوال اس طرح پڑھے کہ اس میں خود موجود تھا کہ جو متعہ ہے وہ نکاح ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی تعویل کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، مطلب صحابہ کے دور میں اس طرح ہوا ہے، تو اس لیے اس کو نکاح متعہ کہا گیا، نکاح متعہ. اب یہ بتائے کہ اس کی نسخ کہاں ہے، منسوخ کہاں ہوا ہے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں، حسن الجاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ناسخ کی بات کی. ابھی ناسخ منسوخ کی طرف میں آئے نہیں. ابھی تو میں جو لفظ ہے اصل میں فمستمتعتم، اس کے اوپر جواب دیتے ہیں نا، اس طرح تو نہیں. گزارش یہ ہے کہ استمتاع سے مراد، آپ نے بھی کہا کہ لذت لینا ہے، لذت لینا ہے، آپ نے بھی کہا کہ لذت لینا ہے، عیاشی پوری کرنی ہے، نکاح متعہ ہے، لیکن یہ ختم کس طرح ہوا، منسوخ کس طرح ہوا، یہ بتائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد متعہ ہے ہی نہیں، منسوخ ہی نہیں ہوا. یہ کہہ رہے ہیں، صحیح ہے. تو منسوخ نہیں ہوا تو پھر کہتے ہیں اس سے مراد ہے تم جس عورت سے لذت لے لو اس سے پیسے دیا کرو. اس سے مراد یہ کہ جس عورت سے تم مزے لیتے ہو اس کو پیسے، فاتحون اجورہن کو پیسے دیا کرو. تو یہ حق مہر ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ، اس سے متعہ نہیں ہے. تو اجازت دیں میں کچھ بات کروں، قرآن بیان کرتا ہے. اجازت دیں میں آپ بیان کروں، میں کچھ مجھے کچھ منٹوں کی ضرورت ہے. قرآن عظیم بیان فرما رہے فریضہ، وہ جو حق مہر تم مقرر کر چکے ہو وہ دینا ہے. پیسے لینے کی بات نہیں ہے، پیسے لینے کی بات تو معاذ اللہ کوٹھے والیاں کرتی ہیں. یہ پیسے لینے کی بات نہیں ہے، جائز حلال نکاح کے اندر صحیح ہے، ان کے اجرت، ان کے پیسے ان کو دیا کرو. یہ اجرت جو ہے حق المہر ہے، مان لے بھائی، ہم کوئی اعتراض نہیں کر رہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد متعہ ہے ہی نہیں. تو اب اجازت دیں کہ میں کچھ دیر بات کروں. اچھا فرض کیا کہ آپ کے بقول، اجازت دیں اب میں کچھ دیر بات کروں، پھر آپ بات کریں بھائی صاحب، اجازت دیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی سر مکمل کریں. فمستمتعتم سے اگر آپ کے بقول متعہ ہی مراد لیتے ہیں، فرض کر لیں کہ یہ متعہ ہے، فمستمتعتم کی بات کیا آ رہا ہے؟ بہی میں ہی ضمیر جو ہے یہ واحد مذکر غائب کے لیے اور مرد کے لیے. متعتم تانیث لفظی ہے، متعتم میں آخر میں تا آ رہی ہے، جیسے تلحتو کے اوپر تا تانیث لفظی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہی کی ہی ضمیر جو مذکر کے لیے آ رہی ہے وہ متعہ مؤنث کی طرف لوٹائی جائے؟ یہاں سے مراد متعہ نہیں ہے، ہی ضمیر سے مراد نکاح ہے، تاکہ یہ مذکر کی ضمیر مذکر کی طرف لوٹائی جائے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہاں پہ، کسی بھی انداز سے یہ کیا ہی نہیں جا سکتا. اب اس کا جواب آپ دیں کہ فمستمتعتم متعہ کے بعد نکاح، جب ہم نے کہہ دیا کہ جب اجماع ہم نے ثابت کر دیا آپ کے علماء کی کتب سے کہ نکاح بالاجماع متعہ نکاح ہے. مسلم بیوقوف تھا، مسلم احمق تھا جو اس نے نکاح باب نکاح المتعہ لکھا ہے. اس نے اس کا جواب آپ کو پہلے دیا جا چکا ہے. کیا جواب دیا آپ نے؟ جب آپ کے علماء نے اجماع کیا بھائی صاحب، متعہ بذات خود صرف اور صرف ایک وطی کا جماع کرنے کا نام ہے، اور مجازی طور پہ اس کو نکاح کہا گیا ہے. دیکھیں یہ پاگل تھے یہ علماء کہ یہ متعہ نکاح نہیں ہے، انہوں نے اس کو نکاح بولا ہے. یہ مسلم آپ کا کتاب ہے بھائی،
شیخ صاحب چلیں میرے 2 منٹ جو ہے نا اس سے سوال کریں تو 2 منٹ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, اس کا جواب جلدی سے دے دیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی متعہ جو ہے نکاح ہے ہی نہیں. تو میں نے اتنے علماء آپ کے انہوں نے بولا ہے کہ 1 منٹ بھائی صاحب میں ٹائمر دوبارہ لگا دوں. دیکھیں آپ کے اتنے علماء, یہ کتاب مسلم ہے جی, مسلم. شیخ صاحب آپ کے علماء نے کہا ہے نکاح المتعہ, باب نکاح المتعہ, صحیح مسلم میں. آپ میرے سوال کے جواب, مسلم پاگل تھا, بے وقوف تھا, آپ کا امام نہیں ہے, آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں. نکاح ہے ہی نہیں, اس بے وقوف نے, اتنے بدعتی آدمی ہے کہ اس نے جو چیز نکاح ہی نہیں ہے اس کو اس نے بولا ہے کہ یہ نکاح ہے. یہ تمہید, اتنا بڑا عالم ہے ابن عبد البر. دیکھو شیخ صاحب ادھر, وَأَجْمَعُوا, مسئلہ اجماعی ہے, شیعوں کا نہیں بنایا. ان المتعة نکاح, متعہ نکاح ہے, ان المتعة نکاح. شیخ صاحب بتائیں, میں آپ 2 منٹ آپ کا کہ یہ سب پاگل تھے, بے وقوف تھے کہ انہوں نے بولا مسئلہ اجماعی کے متعہ نکاح ہے. ٹھیک ہے, اجماعوں کو تو آپ نے بیان کیا, اب آگے بھی عبارت پڑھیں, اجماعوں سے آگے بھی پڑھیں نا ذرا, چلیں وہاں پہ. چل آگے پڑھتے ہیں. اجماعو, میں آگے پڑھتا ہوں, 1 منٹ میں آگے پڑھتا ہوں, کوئی بات نہیں. اجماع نکاح لا اشہاد فیہ, اس میں کوئی شاہد کی ضرورت نہیں ہے, ولا ولی کی بھی اجازت ضرورت نہیں. وانہ نکاح الی اجل, اور یہ اجماع ہے کہ یہ ایک مدت کے لیے ہوتا ہے. وتقع فیہ الفرقہ بلا طلاق ولا میراث بینہما, طلاق کے بغیر افتراق حاصل ہوتا ہے. وقت ختم ہوتا ہے تو طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, آپس میں نامحرم بن جاتے ہیں, آپس میں ان کو میراث بھی نہیں ملتا. یہ وہ ماں باپ بھی پڑھا ہے. بولو ابھی سے بھی آگے لائن دکھائیے گا, میں پڑھ کے دکھاتا ہوں اس سے آگے کیا لکھا ہے. وَهَذَا لَيْسَ حُكْمُ الزَّوَجَاتِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. جو سنت میں اللہ تعالیٰ اور زوجہ کا حکم ہے کہ اس میں میراث ہوتا ہے, شاہد کی ضرورت ہوتی ہے, طلاق کی ضرورت ہوتی ہے, یہ اس طرح نہیں ہے. تو جس وقت متع کے اندر آنے والی ایک عورت وہ بیوی ہی نہیں ہے تو یہ نکاح کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر بھی, تو آپ اپنے علماء سے پوچھو نا, مسلم سے پوچھو. بھائی شیخ صاحب آپ ایک ہیں, ایک چھوٹے طالب علم, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے ائمہ ہیں, یہ کہتے ہیں اجماع ہے ہمارا کہ متعہ نکاح ہے, اور آپ کہتے ہیں یہ نکاح ہی نہیں ہے. جی ہم کس کی مانیں؟ اب 1 منٹ, اس سوال کا جواب نہ دو کیونکہ تیرے پاس نہیں ہے. ایک چھوٹا سا طالب علم بھی جب میدان میں آ جائے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا. تو پھر جواب دے دو شیخ صاحب. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ لوگ پاگل تھے, یہ بے وقوف تھے, یہ جاہل تھے جو کہتے ہیں اجماع ہے کہ متعہ نکاح ہے. یہ آپ کا نظریہ ہے, میں اس کا جواب پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے علماء نے اس کو جو نکاح کہہ دیا وہ مجازی طور پہ بولا ہے, یہ حقیقت میں نکاح نہیں ہے. اور اگر یہ ایک شاہد دکھاؤ کہ مجازن یہ مجاز ہے. دیکھیں جب یہ تعریف کے مقام پر میرے بھائی, یہ جب تعریف کرتے ہیں متعہ کی, اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایسے کوئی تقریر کر رہے تھے, ایسے تقریر میں ان لوگوں نے مجاز کے لفظ استعمال کیا. میرے بھائی اس طرح نہیں ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جب تعریف کر رہے ہیں, یہ تعریف کر رہے ہیں کہ نکاح متعہ کیا چیز ہے, اس تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نکاح متعہ ہے. یہ عمدۃ القاری ہے فی شرح صحیح البخاری, دیکھیں جلد نمبر 17, فنکاح المتعہ, یہ حدیث ہے, وہی متعۃ النساء والی حدیث ہے بخاری کی. نکاح المتعہ هو النکاح الذی بلفظ التمتع الى وقت المعین. تعریف میں مجاز استعمال کوئی عالم نہیں کرتا, تعریف میں مجاز استعمال نہیں ہوتی, تعریف میں حقیقت استعمال ہوتا ہے. تعریف میں جب تعریف کرتے ہیں ایک چیز کی, اس کی واضح صحیح چن کر کے آپ الفاظ انتخاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تعریف میں کوئی مجاز استعمال نہیں کرتا. ایسے آپ پھنس گئے ہیں, آپ کے پاس کوئی ہے نہیں جواب نہیں, کہتے ہیں مجازن انہوں نے نکاح بولا. اچھا اب آتے ہیں آپ کی اس بات کی طرف. شیخ صاحب ایک سوال آپ سے, میں اپنی طرف سے بات پلیز مجھے بات کرنا ہے تو شیخ صاحب جواب ہم نے سنا, آپ کہتے ہیں کہ یہ مجاز ہے. جواب ہم نے سنا آپ کا, کہتے ہیں مجاز ہے. ایک سیکنڈ آپ بات سنیے. آگے صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت جو متع کے اندر آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان کے اوپر اس کو زوجہ نہیں کہا گیا ہے. تو جس کو زوجہ نہیں کہا جا رہا وہ نکاح, ٹھیک ہے نکاح تو ہے نا, نکاح تو ہے, انہوں نے کہا یہ نکاح ہے, مسلم نے بولا یہ نکاح ہے. شیخ صاحب اب اجازت ہے میں آپ سے ایک اور سوال کروں. دیکھیں آپ کہتے ہیں, آپ کی عجیب جملے ہیں, کہتے ہیں کہ والمحصنات من النساء حرمت علیکم امہاتکم, آپ کی مائیں آپ پہ حرام ہے, اور دوسرے کے جو کیٹیگریز عورتوں کی, والمحصنات من النساء شادی شدہ عورتیں اور لونڈیاں. اچھا یہ جو ہے پرماننٹ حرام ہے, اور اس کے مقابلے میں پرماننٹ آنا چاہیے. تو ہم بھی پرماننٹ ہی کہہ رہے ہیں نا بھائی,
ان کیٹیگوریز سے نکال دیں باقی عورتیں، جتنی دنیا میں عورتیں، اگر کوئی عورت آپ کی ماں نہیں ہے، کوئی عورت آپ کی بہن نہیں ہے، کوئی عورت آپ کی بھتیجی نہیں ہے، آپ کی بانجی نہیں ہے، کوئی عورت شادی شدہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جائز، آپ اس سے متع کر لیں، جیسے ہمیشہ کے لیے جائز ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جو قیاس بنایا یہ ایک الٹا قیاس بنایا بھائی اس شخص نے، کہتا ہے کہ بھائی یہ جو، ایک منٹ شیخ صاحب ایک منٹ، خاموش کہتے ہیں کہ خاموش رہے. ہاں کہتے ہیں کہ جو بھائی اگر یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے یہ عورتیں جو ہیں، تو یہ اور سامنے سے جو عورتیں حرام نہیں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہیں، تو یہ ٹیمپرری کیسے بن سکتا ہے؟ بھائی ٹیمپرری کہاں ہے؟ یہ بھی ہمیشہ کے لیے. دنیا میں جتنی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے تو اس سے ہمیشہ کے لیے جائز ہے بھائی. اگر کوئی عورت آپ کی ماں نہیں ہے، کوئی نانی نہیں ہے، کوئی دادی نہیں ہے، کوئی آپ کی بھتیجی نہیں ہے، کوئی بانجی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی اس سے رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شادی شدہ بھی نہیں ہے، تو ہمیشہ کے لیے قیامت تک اگر آپ زندہ رہیں، جس وقت چاہیں وہ راضی ہے تو آپ اس سے چاہے نکاح کر لیں چاہے متع کر لیں. یہ جو دوام کا اور انقطاع کا، تعجیل کا آپ نے جو قیاس لے کے آیا نا، یہ قرآن کے الفاظ بھی نے اپنے سے ڈال دیا بھائی، ویسے ہی بنا دیا آپ نے. جواب ہے تو دے دو. بات بنتی ہے کیونکہ متع کے اندر الی اجل مسمى یہ الفاظ آتے ہیں، آپ خود اس کی تعریف حلیت ہمیشہ کے لیے ہے، نکاح اجل کے لیے. شیخ صاحب ایک وقت تک جو ہے یہ نکاح ہوگا اور اس کے بعد آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی، تو یہ دائمی نکاح تو نہیں ہے، تو وقتی طور پہ نکاح ہے. حلیت دیکھیں، جو عورتیں ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرام ہے. جو عورتیں آپ کے لیے ان سے شادی نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ کے لیے، اگر وہ راضی ہوں، کوئی صیغہ پڑھ لے، ٹھیک ہے نا، حق مہر دیں، تو وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے جائز ہے، ان سے آپ نکاح کر لیں، چاہے متع کی نکاح ہو چاہے پرماننٹ نکاح ہو، اس میں فرق ہی نہیں ہے. جی میں اچھا اب اب ایک اور مسئلہ شیخ صاحب اجازت دیں، ایک اور شخص یہ شخص اس نے کہا بھائی کہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جمہور علماء نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیا نکاح متع کے لیے، یہ کہتے ہیں اس کے نام کا میں نہیں معلوم. اور بھائی نام تو میں نے دکھا دیا تھا آپ کو، آپ نے سنے نہیں. میں ایک دفعہ پھر ان کو نام آپ کو دکھا دیتا ہوں، اگر 2-3 منٹ میں ٹائم لے لوں، اسی میں جتنا ٹائم لے لوں اتنا ہی ان کو ٹائم دے دیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے ہاں بس ٹھیک ہے، میں نے ٹائمر لگا دیا. لگا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں میرے بھائی، یہ کتاب جامع البیان عن تأویل آیات القرآن جزء 5 چاپ دار الفکر، یہاں پر سودی کی میں نے روایت پڑھی کہ سودی نے کہا الی اجل مسمى، وہ تو یہ کہتا اجل مسمى، فهذه المتعة فما استمتعتم به منهن فهذه المتعة. یہ شیعہ کتاب نہیں، ان کی اپنی کتاب ہے، ان کا بہت بڑا راوی ہے مسلم کا. سودی کہتا ہے فهذه المتعة، یہ نکاح متعہ کے لیے. پھر متعہ کے وہ کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے. پھر اب اگلا روایت جو ہے مجاہد سے ہے، مجاہد عبداللہ ابن عباس کا بہت بڑا شاگرد ہے، تابعین میں بہت بڑا مفسر ہے. فما استمتعتم به منهن یعنی نکاح المتعة، اس سے مراد نکاح متعہ ہے. اچھا وہ ابن عباس نے مجھے مصحف دیا، اس میں لکھا تھا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. یہ ابی کے نزدیک، ابی ابن کعب اتنا بڑا صحابی ہے کہ صحابہ میں استقرأوا القرآن من 4، 4 لوگوں سے تم قرآن سیکھو. ایک وہ ابی ابن کعب ہے، ابی ابن کعب کے مصحف میں الى اجل مسمى، وہ بھی اس کو متعہ سمجھ رہا ہے. اچھا ابو نضرہ کہتا ہے میں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ متعۃ النساء کیا چیز ہے، جائز ہے نہیں ہے؟ کہا اس اما تقرأ سورۃ النساء، سورہ نساء تم نے کبھی پڑھی نہیں ہے؟ قلت بلا، میں نے پڑھی ہے. میں نے عرض کیا اما تقرأ فيها فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے کہ تم متعہ کرو ایک خاص مدت تک؟ قلت لا لو قرأتها هكذا ما سألتك، کہا کہ اگر میں نے اس طرح پڑھ لیا ہوتا تو اس میں تو بہت واضح ہے، کوئی اس کو کسی کو پتہ ہی نہیں، میں آپ سے سوال ہی نہیں کرتا. ابن عباس سے میں نے متعہ کے متعلق پوچھا، اس نے یہی جواب دیا، دوسرے نے بھی روایت کی. اچھا پھر اگلی روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس 3 دفعہ قسم کھا کے کہتا ہے فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. قلت ما اقرأه كذلك، ما اقرأها كذلك، میں اس طرح اس کی تلاوت نہیں کرتا الى اجل مسمى. قال والله لانزلها الله كذلك 3 مرات. اور یہ جو حدیث ہے یہ بشرط بخاری مسلم سے ہی ہے، شعبہ ابو سلمہ سے، ابو نضرہ سے. عبداللہ ابن عباس نے 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا کہ اسی طرح اللہ نے نازل کی الى اجل مسمى کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو واضح ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے نزدیک یہ آیت متعہ کے لیے. عمر روایت کرتا عبداللہ ابن عباس قرأ فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. ابن عباس سے دوسری سند بھی ہے. قتادہ روایت کرتے ہیں کہ ابی ابن کعب اس طرح پڑھتے تھے فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. یہ لوگ کہتے تھے یہی ہے. سألت عن هذه الآية وما المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. تو علی علیہ السلام نے کہا لولا ان عمر نہا عن المتعہ ما زنا الا شقی.
میں نے فمستمتعتم به منہن، یہ فمستمتعتم به منہن علی علیہ السلام سے پوچھا ہے، تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر عمر متعے کو حرام نہ کرتا تو شقی کے علاوہ کوئی زنا نہ کرتا. تو یہ ثابت ہوا کہ علی علیہ السلام کے نزدیک بھی یہ آیا متعہ کے لیے. اگلا سعید ابن جبیر، وہ بھی یہی پڑھتے تھے، الی اجل مسمى پڑھتے تھے. تو میرے بھائی اب دوسرا دیکھو، تفسیر سمرقندیہ بحر العلوم جلد نمبر 1، یہ صفحہ نمبر ہے 346. فمستمتعتم به منہن قال مقاتل ابن سلیمان جو تابعین میں ایک بہت بڑا مفسر ہے، قال یعنی به المتعہ، اس سے مراد متعہ ہے. وروی عن ابن عباس انه قال فمستمتعتم به منهن، وہ ابن عطا بھی جو تابعین میں سے اس نے بھی روایت کی ابن عباس سے. اچھا، اس کے نزدیک بھی یہی ہے. جامع البیان تو میں نے آپ کو دکھائی دیا کہ جامع البیان تفسیر قرطبی نے کیا کہا، جزء 5. جمہور علماء کے نزدیک قال الجمہور المراد نکاح المتعہ، فمستمتعتم به منهن سے مراد نکاح متعہ ہے. تو میرے بھائی جمہور علماء کے نزدیک، صحابہ تابعین کے نزدیک فمستمتعتم به منهن سے مراد کیا ہے؟ مراد ہے کہ نکاح متعہ. اور اس پہ دلیل کیا ہے؟ یہ اقوال ہیں. اس کے علاوہ خود لفظ استمتاع کہ جو متعہ ہی سے مشتق ہے، آپ نے جو کہا بھی، وہ اس میں یہ مصادر کے لیے تو بہت سہل ہے. مصادر کے لیے جو ضمیر پڑھتی ہے وہ اس کو آپ مؤنث یا مذکر پڑھ لیں، اس میں تقدیر النکاح کی لے لیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تفسیر در منثور جزء ثانی چاپ دار الفکر، تفسیر سورہ نساء فمستمتعتم به منہن، یہاں پر بہت سارے روایات نقل کرتا ہے وہ کہ یہ نکاح متعہ کے لیے، نکاح متعہ کے لیے. تو میرے بھائی آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ نکاح متعہ قرآن میں ہے ہی نہیں، جی ہے ہی نہیں. دیکھیں یہ آپ جو ہیں قرآن کے خلاف مکابرہ کر رہے ہیں. اکابر کے نزدیک، جمہور علماء امت کے نزدیک، ان کے نزدیک لفظ متعہ ہے، قرآن متعہ سے ثابت ہے. پھر وہ کہتے ہیں نسخ ہو گیا جی، اب ناسخ پہ بات کریں گے. لیکن یہ ادعا کہ یہ متعہ کے لیے ہے ہی نہیں جی، اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ نکاح کے لیے. اور بھائی متعہ خود اقسام نکاح میں سے ہے، متعہ خود اقسام نکاح میں سے. یہ آپ اگر کہہ دیں یہ نکاح کے لیے ہے، یہ دلیل نہیں بنتا کہ یہ متعہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ متعہ خود نکاح ہے، جیسے میں نے ثابت کر لیا الحمدللہ. جی سر بولیں. جی اب جی کیسر بھائی 5 منٹ گفتگو کرنی ہے آپ نے. اب منسوخ کے بارے میں ثابت انہوں نے کر دیا کہ یہ ہے، مطلب پہلے متعہ تھا، اب کس طرح منسوخ ہوا، آیات کا ہے، دلائل کا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے جعفر بھائی بات کر رہے ہیں کہ منسوخ کی بات کی ہے، میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جعفر بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ منسوخ کے حوالے سے، تو وہ بات یہ میں نے کی تھی، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فما استمتعتم به منهن. اب یہاں پہ یہ پوچھا گیا امنسوخۃ ہی، کیا یہ آیت کریمہ منسوخ ہے؟ تو فرمایا لا، یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ متعہ کی بات ہو رہی ہے، آیت کریمہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا حکم فمستمتعتم به منہن کا پوچھا ہے. بھائی کیسے بات کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح جو تلاوت ہوئی اسی کا پوچھ رہا ہے. جی میں نے ٹائم سٹاپ کر دیا. کیسر بھائی ایک سوال ہے، کیسر بھائی ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے قول میں تضاد اس طرح ہے کہ آپ نے پہلے بولا تھا میں وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین، کہ یہ ناسخ ہے. تو آپ اس سے پتہ چل گیا کہ آپ نے مان لیا کہ استمتاع پہلے جائز تھا، چاہے نکاح نہ بھی ہو، لیکن عورتوں سے میں نے یہ کب بولا ہے یہ ناسخ نہیں ہے. ان تبتغوا باموالکم میں نے با کے اوپر بات کی ہے کہ یہ با الصاق کی ہے، جس کا مطلب ہے جب تم کسی سے نکاح کرنے لگو اسی وقت اس کا مہر مقرر کرو. نہیں آپ کے قول میں تضاد ہے نا. آپ نے پہلے یہ کہا جعفر بھائی، میں سب سے روایات میں جعفر بھائی میں اپنا کیسر بھائی ٹائم میں نے سٹاپ کر دیا. یہ ہے کہ جو قرآن ہے اس کا شارح جو ہے وہ احادیث ہے. تو روایات میں یہ آیا ہے کہ پہلے متعہ تھا. آپ نے چند روایات اس طرح بھی پڑھے تھے کہ پہلے متعہ کیا کرتے تھے، تفسیر قرطبی بھی پڑھ لی. جی میں نے اب الیاری سنانی بھائی بات سنیں نا، بات سنیں جی بھائی، آپ آپریٹر ہیں، آپ ذرا کم بولیے گا. سنانی بھائی جی میں کم. سنانی بھائی آپ نے جو بات کی ہے نا ان تبتغوا باموالکم، اس میں نے با کے اوپر بات کی ہے. یہ با الصاق کی ہے، جس کا مطلب ہے جب تم نکاح کرنے لگو تو فوری طور پہ مہر مقرر کرو. اور جب
اس نکاح کا حقیقی فائدہ ہے جب وہ اٹھا لو تو ان کے وہ فرضی مہر جو ہیں وہ ان کے پورے ادا کر دو. ناسک وغیرہ کی بات نہیں کی ہے. ناسک کے حوالے سے ابھی صرف اتنی بات یہاں پہ آئی ہے, پوچھا گیا ہے یہ آیت پڑھ کے, یہاں پہ نہ متع کی بات آئی ہے نہ حقیقی نکاح کی بات آئی ہے, صرف آیت پڑھی گئی اور پوچھا گیا امنسوخۃ ہی, کیا یہ منسوخ ہے؟ اب روایت پڑھیں, روایت شیخ صاحب روایت پڑھیں, کیا چیز منسوخ ہے؟ بس ٹھیک, ٹائم شروع کر دیں, بات کریں. الحکمی قال سألته عن هذه الآیہ, حضرت حکم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبہ سے پوچھا اس آیت کے بارے میں, والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فما استمتعتم به منهن. یہ آیت مقدسہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ, کہاں سے پڑھ رہے ہیں, کس کتاب سے؟ کتاب کا نام بھی لیا کرو نا. تفسیر طبری. تفسیر طبری, اوکے. روایت نمبر کیا ہے, حدیث نمبر کیا ہے طبری میں؟ یہ میرے پاس اصل عربی ہے, اس کے اندر نمبرنگ نہیں ہے. اچھا, نمبرنگ منسوخ, یہ صفحہ نمبر 19 ہے. ٹھیک, پڑھتے جائیں. اس کی جلد نمبر 5 ہے, 5ویں سپارے کی بات چل رہی ہے. جلد نمبر 5 اور 6 اکٹھی ہیں, اس کا پیج نمبر 19 ہے. تو بھائی صاحب, کوئی شیخ صاحب ایک سوال آپ سے ہے, کوئی آپ عجیب بات کر رہے ہیں, کوئی عبداللہ ابن عباس سے پوچھتا ہے کہ نکاح کی آیت منسوخ ہے, یا متع کا پوچھے گا کہ متع منسوخ ہے؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں. کوئی اسلام میں کوئی ایسا پاگل ہوگا جو عبداللہ ابن عباس سے جا کے پوچھے کہ کیا نکاح منسوخ ہے جی؟ کوئی پوچھتا ہے, کوئی جو عام نکاح ہے جس میں مہر دیا جاتا ہے یہ منسوخ ہے, یا یہ کہے گا کہ بھئی متع کیا منسوخ ہے یا منسوخ نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ متع کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اگر متع کی بات نہیں ہو رہی تو کیوں پوچھا کہ منسوخ ہے؟ نکاح پہ تو کبھی جو نکاح عقد دائم ہے اس پہ تو کبھی کوئی وہ ہی نہیں ہوا, نزاع ہی نہیں ہے کہ منسوخ ہے, وہ کسی کے ذہن میں ہے ہی نہیں. آیت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, آپ ویسے آپ تھوڑی سی گرمی کھا رہے ہیں. آیت کے بارے میں پوچھا ہے صرف, امنسوخۃ ہی, اس آیا میں کون سا حکم ہے بھائی؟ آیا میں ایک یہی ہے فمستمتعتم بھی ہے, ایک یہ ہے کہ مہر دے کہ تم نکاح کیا کرو, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں میرے بھائی شیخ صاحب, قیصر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں اس آیت کا تعلق متع سے ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, متع سے ہے ہی نہیں, صرف نکاح سے ہے. تو کوئی دنیا میں پاگل ہوگا جو عبداللہ ابن عباس سے پوچھے گا کیا اسلام میں نکاح منسوخ ہے؟ یہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ پاگل تھا, احمق تھا؟ نام ہی نہیں ہے یہاں پہ. اللہ یاری صاحب, عبداللہ بن عباس کا نام نہیں ہے یہاں پہ. کس سے سوال کی گئی ہے شیخ صاحب, کس سے سوال کی گئی ہے؟ آپ دھیان سے سنیں نا, آپ کیوں نہیں سن رہے؟ جس سے بھی سوال کیا گیا ہے, دیکھیں شیخ صاحب, اگر یہ آیا دیکھیں جس مسئول عنہ جو بھی ہے, عبداللہ ابن عباس ہے, سعید ابن جبیر ہے, جو بھی ہے, ایک سائل نے اس سے سوال کیا کہ کیا یہ حکم منسوخ ہے یا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس آیت کا تعلق متع سے ہے ہی نہیں, یہ صرف نکاح سے کی بات کر رہا ہے, نکاح جو آپ کی تعریف ہے عقد دائم. یہ کسی پاگل کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ کسی مسلمان کے ہاں کوئی ایسا نزاع ہے کہ وہ اس سے پوچھے بھائی فلان بڑے صحابی سے یا فلان بڑے مفسر تابعی سے پوچھے کہ کیا بھئی یہ جو ہے نکاح جو ہے منسوخ ہے؟ اس میں تو نزاع ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. یہ تو سوال کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. مسئلہ بدیہی ہے, اولی ہے, سب لوگ جا اجماعی ہے کہ جو عقد دائم ہے اس یہ تو شریعت میں کبھی منسوخ ہوئی نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا یہ حدیث بخوبی خود بتا رہا ہے کہ آیت جو ہے متع کے لیے, یہ نہیں ہے متع کے لیے. یہاں پہ متع کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, صرف مطلقاً آیت کے بارے میں پوچھا گیا ہے. اور وہ بھی میں نے اس لیے بات کی ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ناسک کی بات کی ہے. میں نے یہ بتایا کہ اس آیت میں جو منسوخ کا لفظ ہے میں نے صرف وہ بولا ہے, میں نے ناسک کی بات ابھی تک نہیں کی. تو وہ کون سا حکم ہے بھائی؟ اگر یہ آیا متع کے متعلق نہیں ہے شیخ صاحب, جو آپ سے سوال کیا گیا وہ یہ ہے فمستمتعتم, آپ کہتے ہیں متع, اس کے بعد بھی مذکر آ رہا ہے. اس کا سوال آپ نے نہیں دیا, ٹال مٹول بالمہر فمستمتعتم بالمہر, جو مہر دیتے ہو اس کے ذریعے تم متع کرتے ہو, بھلے مہر کے بدلے تم استمتاع کرتے ہو, اس کو کیا کرو, اس سے تم اس اجرت دیا کرو. اب سوال آپ سے شیخ صاحب, میرے سوال آپ سمجھ گئے ہیں شیخ صاحب؟ ایک منٹ شیخ صاحب, ایک منٹ یہاں پہ بات سننی پڑے گی. آپ کہہ رہے ہیں بالمہر, مہر تو حقیقی نکاح کے اندر ہوتا ہے, متع کے اندر تو مہر نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ متع میں نکاح نہیں ہوتا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, ان کا اجرت دے. خود کہہ رہے ہو کہ یہ سے مراد مہر ہے. شیخ صاحب آپ سے سوال یہ ہے, شیخ صاحب ایک منٹ شیخ صاحب ایک منٹ پلیز, میرا ان سے ایک سوال ہے. کیسر بھائی,
آپ سوال ایک سوال سن لینا بھائی، آپ کا 3 سوال منٹ سن لیں. 3 منٹ دیکھیں ایک شخص آیا ہے، سوال کس سے کی گئی، کس تابعی یا صحابی سے کی گئی ہے؟ المنسوخۃ ہی کس سے کی گئی ہے؟ حضرت شعبہ سے. شعبہ سے سوال کیا گیا. جس نے سوال کیا ہے اور ابن جریر طبری نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، سیوطی نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں نقل کیا، ٹھیک ہے نا. کیا کوئی شخص اگر اس آیت کا تعلق متعہ سے نہیں ہے، متعہ ہے ہی نہیں اس میں، ٹھیک ہے نا، اس میں صرف عام جو نکاح ہوتی ہے مسلمان کرتے ہیں اس کا نہیں، کوئی پاگل سوال کرتا ہے شعبہ سے یا کسی مفتی سے، کسی مفسر سے کہ یہ نکاح کا حکم اسلام میں کیا منسوخ ہے؟ کوئی کس کی ذہن میں آ سکتا ہے؟ آپ سوچئے ذرا، اس سوال کا جواب دے دو. اگر اس کا نکاح متعہ سے تعلق ہی نہیں ہے جی اس آیت کا، تو یہ پاگل اس نے سوال کیا تھا. جی جواب دے دو. انہوں نے جی سوال کیسر بھائی آپ بات کریں. جی جو سوال دیا ہے وہ اس کا جواب بھی دے. جو پہلے روایات پیش کی ہے اکٹھے، جس کا صحابہ کے یعنی ابن عباس کے بھی چند روایات پیش کی ہے، ان سب کے جوابات دے دیجئے. آپ کے تقریباً 2.5 منٹ رہتے ہیں، صحیح ہے؟ 5 منٹ دے دیں، 5 منٹ دے دیں. ٹھیک ہے 5 منٹ صحیح ہے. نہیں ٹھیک ہے، کچھ اور بات کریں. جواب دے دینا شیخ صاحب پلیز. پھنس گیا شیخ. قیصر صاحب معاملہ یہ حسن اللہ جاری صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایک انسان جو بات کر رہا ہے، جو حضرت شعبہ سے پوچھ رہے ہیں، تو کیا انہوں نے یہ اس لیے سوال کیا ہے کہ متع اگر منسوخ ہو چکا ہوتا تو پھر کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ متع ہے، آپ یہی بات کر رہے ہیں. نہیں، وہ اس لیے نہیں پوچھ رہے. وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا حکم جو ہے وہ محکم ہے. وجہ یہ کہ اس کے مقابلے میں چند ایک آیات بینات وہ ہیں جو ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور وہ مکی آیات ہیں. تو کیا یہ مدینہ والی جو آیت ہے جس میں نکاح کا حکم دیا گیا، کیا یہ منسوخ ہے یا نہیں؟ تو فرمایا نہیں. تو کون سا وہ حکم ہے شیخ صاحب یہ ہمیں بتائیں نہ، سمجھائیں کہ وہ کون سا اس آیہ میں حکم ہے؟ متعہ نہیں ہے، متعہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ تم جا کے بھائی نکاح کرو، ٹھیک ہے نا. کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ نکاح کرو نہیں، یہ کوئی اور حکم ہے اس میں، ہم تو آیت تو ہمارے سامنے، اس آیہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے متعہ کے علاوہ، تاکہ وہ متنازع ہو، تاکہ وہ عبداللہ ابن عباس یا کسی سے پوچھ لے کہ بھئی یہ دیکھو یہ آیہ یہ ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم. یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو متنازع ہو کہ وہ اس میں نسخ کا احتمال ہو. متنازع بات ہے ہی نہیں ہے، یہ ساری نکاح کی بات چل رہی ہے، پورا سیکو. تو کیوں پوچھا ہے کہ نسخ ہے؟ تو نسخ صرف اسی صورت میں ہے کہ جو بڑا نزاع ہے اہل اسلام میں صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک کہ نکاح متعہ کیا منسوخ ہے یا منسوخ نہیں ہے. یہ روایت ہی بتا رہا ہے کہ یہ جس آیت پہ آپ استدلال کر رہے ہیں، یہ آیت بتا رہا ہے کہ یہ آیت متعہ کے لیے ہے. یہ آیت متعہ کے لیے نہیں ہے، یہ آیت نکاح کے لیے ہے. جس وقت تو کیوں پوچھا ہے؟ ناسخ کی بات کروں گا تو انشاءاللہ آپ کے پرخچے اڑ جائیں گے اللہ کے فضل سے. شیخ صاحب کیا بات کریں بات بڑھائے نا. تو سوال کا جواب دے دو شیخ صاحب. کیا اسلام میں ایسی کوئی نکاح ہے، کوئی ایسی نزاع ہے نکاح پر کہ کسی کے ذہن میں آ جائے کہ نکاح ہی مجھے منسوخ ہے جی، وہ نکاح نہیں کر، شادی نہیں کر سکتے، نسل ہی منقرض ہو جائے مسلمانوں کا. بات نہیں ہے، بات کی ہو رہی ہے. متعہ منسوخ ہے، نکاح تو منسوخ نہیں ہے. نکاح منسوخ نہیں ہے اللہ جاری صاحب، یہ مذاق والی بات نہیں ہے. جوکروں والے کام نہ کریں. شیخ صاحب اگر آپ کو میری سوال سمجھ نہیں آئی تو میں مزید گفتگو نہیں کرتا بھائی. آپ مجھے جوکر کہہ رہے ہیں، جی میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کرتا. اگر آپ میرے سوال کو اداکاری کر کے، ڈرامہ بازی کر کے میرے سوال کو جوکر بنا رہے ہیں، میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا بھائی. آپ کا سوال واضح ہے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے شعبہ سے پوچھا کہ کیا یہ آیت منسوخ ہے. آیہ میں اگر متعہ کا ذکر نہیں ہے تو پھر کون سی چیز ہے جس کے متعلق اس نے سوال کیا کہ وہ کیا وہ منسوخ ہے؟ اس طرح اگر میں نے یہ بتایا کرتے ہوئے مطلب وہ کیسے بھائی بات سنیں، جتنے بھی سوالات کیے جوابات ہوئے آپ یوں کریں کہ 4 منٹ گفتگو کریں پھر وائنڈ اپ کریں، کیونکہ 4 منٹ آپ کے رہتے، جواب دیا تو دیا، نہیں دیا تو بس ختم کر دیتے. سامعین نے بات سن لی، کس نے جواب دیا کس نے جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے 4 منٹ بات کر لیں. معاملہ یہ ہے نہیں، ویسے ایک بات میں احتیاطاً کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو مولانا بات کر رہے تھے تقریباً 2 گھنٹے انہوں نے لیے اور میرا ٹائم 9 بجے کا تھا. میں نے تو بات نہیں کی کسی بھی اعتبار سے، کوئی اعتراض تو نہیں کیا. 9 بجے کا ٹائم مجھے دے کے 11 بجے مجھے بٹھایا گیا یہاں پہ، کوئی بات نہیں سکی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، 2-3 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. معاملہ یہ حسن اللہ جاری صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ منسوخ کے بارے میں آخر کیوں پوچھا گیا کہ یہ آیت منسوخ ہے. معاملہ اصل میں یہ ہے، 2 آیات
ایک سورہ مومنون کی، ایک سورہ معارج کی، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ان آیات کا حکم منسوخ کیا ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن یہ مکی صورتیں ہیں، ان سے کوئی بندہ استدلال نہیں کرتا کہ یہ آیت منسوخ کرتی ہے. الا علی ازواج میں منسوخ ہے، الا علی ازواج میں منسوخ ہے جی. سبحان اللہ. یہ علماء کا اس میں اختلاف میں بیان کر رہا ہوں، علماء کے اختلاف بیان کر رہا ہوں کہ کچھ یہ کہتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں. بہرحال کون سا وہ آیا منسوخ، وہ قرات کرو. انہوں نے الا یہ علی سوال ازواجہم کہ آپ زنا نہیں کر سکتے، اپنی فرج کا جو ہے حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، مگر اپنی بیوی کے ساتھ. کہتا ہے یہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ منسوخ ہے. سبحان اللہ. مکی آیت ہونے کے حوالے سے، مکی آیت ہونے کے حوالے سے چلے مکی آیت ہونے کے علاوہ سے یہ آیا جو ہے یہ میرا ٹائم ہے، آپ بات نہیں کر سکتے. اور بھائی آپ جھوٹ نہ بولے نا. اور نکاح میں کوئی نزاع نہیں ہے اسلام میں، کوئی فرقے میں نزاع نہیں ہے کہ جو نکاح عقد دائم ہے کریں یا نہ کریں، یہ منسوخ ہے یا منسوخ نہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ حسن لہری اس طرح ہوا کہ اس سے غالب مسلم پہ تنگ ہو گیا، اس نے ناسخ کی جگہ منسوخ بولا، یعنی وہ ناسخ لے کے آنا چاہتے تھے. تو یہی پوچھا گیا کہ اگر کچھ آیتیں جو مکہ کے اندر تھیں اگر ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے تو کیا یہ آیت مقدسہ اس کا حکم بھی منسوخ ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا قال لا، بالکل منسوخ نہیں ہے، اس کی حلت بالکل جاری ہے. اب معاملہ یہ شیخ صاحب ابھی آپ نے جو شعبہ والی روایت پڑھی ہے نا، اس کو ذرا پڑھ کے سنائیں تبری سے، بلند آواز میں پڑھ کے سنائیں شعبہ والی روایت. حكم شعبة قال سألته عن هذه الآية والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي؟ قال لا. بس اتنی سی بات ہے، اس سے بڑھ کے کوئی زیادہ آگے پڑھو نہ آگے پڑھو. قال الحكم قال علي رضي الله تعالى عنه لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي. فرمایا ترجمہ کرو. حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وہ فرماتے ہیں اگر حضرت عمر ابن خطاب اپنے زمانہ اقدس میں متعہ سے منع نہ کرتے، وہ متعہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا اور کچھ لوگوں کو سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ متعہ کرتے رہے، اگر حضرت عمر بھی ان کو منع نہ کرتے تو پھر ایک شقی ہی تھا جو زنا کرتا رہتا، باقی لوگ کچھ نہ کچھ وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے. لیکن حضرت عمر نے متع کو منع. اب دیکھو اس شخص کے جھوٹا اور بے ایمان ہونا. دیکھو کہتا ہے یہاں پہ آیا ختم ہوا، منسوخۃ یہ قال اللہ، منسوخ نہیں ہے جی، منسوخ نہیں ہے. اور کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے اس کا متع سے تعلق، وہی روایت جامع البیان میں دیکھو، اسی روایت میں روایت شعبہ نے حکم سے پوچھا. اس شخص نے مجھے جھوٹ بولا ہے، اس نے کہا کہ کسی نے شعبہ سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ شعبہ نے حکم سے پوچھا ہے کہ یہ آیا منسوخ ہے. اس نے کہا منسوخ نہیں ہے. قال الحکم، تو حکم نے کہا کہ قال علی رضی اللہ عنہ لولا ان عمر نہى عن المتع ما زنا الا شقی. اگر عمر صاحب متع سے منع نہ کرتے سوائے شقی کے کوئی زنا نہ کرتا. تو جیسی روایت میں جب یہ اتنے زور سے 15 منٹ ہمارا ویسٹ کیا کہ یہ جو ہے اس روایت میں اس کا نکاح سے کوئی تعلق، متع سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ثابت ہوا کہ یہ روایت حکم کے نزدیک، جس روایت کو آپ کہہ رہے تھے، جو ایسے میں عرض کر رہا تھا بھائی، بالکل ثابت ہے کہ یہ اس کا متع سے تعلق ہے. آدھا روایت پڑھ کے، آدھا روایت چھپا کے آپ کوشش کر رہے تھے کہ یہ آیا اس روایت کا متع سے تعلق ہی نہیں ہے جی. اور جھوٹ کہہ رہے تھے کہ کسی نے شعبہ سے پوچھا ہے، کسی نے حکم سے پوچھا تھا. یہ آدھی روایت چھپائی نہیں ہے، یہ روایت آپ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس کی ضرورت بالکل میں بیان کر چکا ہوں. میں پہچانا نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ رہے تھے شعبہ سے کسی نے پوچھا ہے. یہ روایت حکم سے کافی مشہور ہے، بہت مشہور روایت ہے، یہ کئی کتابوں میں موجود ہے، مصنف عبد الرزاق وغیرہ